السلام علیکم۔ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پیش خدمت ہے ایک مضمون جو شائع ہوئی ہے اخبار مشرق میں سنیچر کے دن، جی ہاں 16 جنوری 2021 عیسوی کو۔ تو یہ صفحہ ادب پہ ہے، تو پیش خدمت ہے ایک مضمون شمس الرحمن فاروقی، ایک چاند تھا سر آسماں۔ مضمون نگار ہیں فہیم اختر لندن۔ شمس الرحمن فاروقی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ دنیا بھر کے ادبی حلقوں میں شمس الرحمن فاروقی ایک معتبر نام، جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ انہوں نے 40 سال تک معروف ادبی ماہنامہ شبخون کی ادارت کی۔ شمس الرحمن فاروقی نے اردو اور انگریزی میں کئی اہم کتابیں لکھی ہیں۔ خدائے سخن میر تقی میر کے بارے میں ان کی کتاب شیر شور انگیز، جو 4 جلدوں میں ہے، کئی بار چھپ چکی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے تنقید، شاعری، فکشن، لغت نگاری، داستان، عروض، ترجمہ، یعنی ادب کے ہر میدان میں تاریخی اہمیت کے کارنامے انجام دیے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی صاحب سے میرا رابطہ 2012 عیسوی میں بذریعہ فون ہوا۔ چند دنوں کی گفتگو کے بعد ہی میں نہ صرف ان سے متاثر ہوا بلکہ ان کی محبت کا بھی احساس ہونے لگا۔ ان دنوں میں اپنے پہلے افسانے کے مجموعے کی تکمیل میں مصروف تھا اور ذہن الجھا ہوا تھا کہ کس سے اپنے افسانے کے حوالے سے رائے لی جائے۔ کئی نام برطانیہ سے بھی ذہن میں آئے اور اردو دنیا کی بھی کئی اہم شخصیتوں کے بارے میں بتایا گیا، لیکن نہ جانے کیوں ان تمام ناموں اور لوگوں سے طبیعت مطمئن نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ تمام شخصیات نامور اور معروف تھی۔ پھر بھی دل چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا شخص میری کتاب پر لکھے جو میرے لیے بہت اہم ہو اور جو میری رہنمائی کر سکے۔ تبھی اپنے کرم فرما شمس الرحمن فاروقی صاحب پر آ کر ذہن مرکوز ہو گیا۔ اس خیال کو میں نے برطانیہ میں مقیم معروف ڈرامہ نگار، ادیب اور شاعر رفعت شمیم کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے نہیں لگتا وہ لکھیں گے، لیکن میں نے ان کی بات نہ مانتے ہوئے شمس الرحمن فاروقی صاحب سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے فوراً نہ صرف رضامندی ظاہر کی بلکہ میرے افسانوی مجموعے ایک گریزہ لمحہ پر اپنی بیش قیمتی رائے سے نوازا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں برطانیہ کے ادبی حلقوں سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ کئی نامور اردو ہستیوں سے ملاقات ہو چکی تھی، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کچھ سیکھنے کا موقع بھی مل چکا تھا۔ انہی دنوں معلوم ہوا کہ برطانیہ کو اردو کا تیسرا مرکز بھی کہا جاتا ہے۔ رالف راسل، ڈیوڈ میتھیوز، ساقی فاروقی، رضا علی عابدی، رفعت شمیم، آصف جیلانی، قیصر تمکین، گلشن کھنہ، عقیل دانش، جتیندر بلو، باسط کانپوری، حمیدہ معین، رضوی، مقصود الہی شیخ، محسنہ جیلانی، چمن لال، ساحل شیوی، پرویز مظفر وغیرہ ایسے نام ہیں جن کی بے مثال تحریروں نے برطانیہ کو اردو کا تیسرا مرکز بنایا ہے۔ اسی واسطے میں نے پہلے تو یہی سوچا کہ اگر میں برطانیہ کا شہری ہوں اور یہیں رہتا ہوں تو کیوں نہ یہیں کے کسی ادیب سے گزارش کروں کہ وہ میرے افسانوں پر کچھ لکھ دیں۔ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے، یہ لاطینی کہاوت 300 قبل مسیح میں ایک رومن دانشور نے کہی تھی۔
میری قسمت میں بھی شمس الرحمن فاروقی سے رابطہ لکھا تھا، اور اس طرح ہماری ملاقات فاروقی صاحب سے ہوئی اور میری پہلی کتاب کے پشت پر ان کی تحریر شامل ہوئی۔ فاروقی صاحب سے میری پہلی گفتگو کا قصہ بھی دلچسپ ہے۔ کلکتہ کے قریب کانکی نارا بنگال کے اہم اور جواں سال شاعر مرحوم خواجہ جاوید اختر کا شمس الرحمن فاروقی صاحب کے گھر آنا جانا تھا۔ بھائی جاوید اختر سے کلکتہ کے دنوں سے ہی رابطہ تھا۔ ایک دن دوران گفتگو فاروقی صاحب کا ذکر آیا اور میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو بھائی جاوید نے ایمانداری سے نہ صرف میرا رابطہ شمس الرحمن سے کرا دیا بلکہ میری جھجک کو محسوس کرتے ہوئے میری خواہش کا ذکر بھی ان سے کر دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد مجھے جاوید اختر کی اچانک موت کی خبر ملی، جس سے میرے ساتھ فاروقی صاحب کو بھی شدید جھٹکا لگا۔ خیر، میں نے ہمت کر کے شمس الرحمن فاروقی صاحب کو اپنے افسانے بھیج دیے۔ میں نے اس کا ذکر جن سے بھی کیا، سبوں نے یہی کہا کہ فاروقی صاحب نہیں لکھیں گے۔ میں نے بھی خون کا گھونٹ پیا اور اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس امید پر قائم رہا کہ فاروقی صاحب ضرور لکھیں گے، اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا۔ اور اگست 2013 کو الہ آباد سے شمس الرحمن فاروقی صاحب کی تحریر ملی، جس میں لکھا تھا: فہیم اختر آج کل کی عام افسانہ نگاروں کی طرح ہیں بھی اور نہیں بھی۔ ہیں اس معنی میں کہ انہوں نے اپنے گرد و پیش کی دنیا اور اس کے مسائل کے بارے میں لکھا ہے۔ نہیں ہے اس وجہ سے کہ ان کے یہاں تھوڑا بہت طنز، تھوڑا بہت حزن اور تھوڑا بہت احساس جمال بھی ہے۔ یہ صفت افسانہ نگاروں میں عموماً نظر نہیں آتی۔ بعض افسانوں مثلاً ڈور بیل میں انجام ذرا حیرت خیز اور مزاحیہ ہے۔ بیوٹی پارلر میں طنز کی شوخی بقیہ عناصر پر غالب آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ پہلو دلچسپ ہے کہ مرکزی کردار میں بڑبھس کے علاوہ بیکار بے مصرف بوڑھوں کی طرح ہر بات کی کرید میں لگنے کی بھی صفت ہے، اگر اسے صفت کہا جائے۔ سرکل لائن میں خفیف سا عشقیہ پہلو ہے، جس پر جدید زندگی کے غیر متوقع المیہ کا بھی رنگ بڑی خوبی سے آ گیا ہے۔ غیر مقیم ہندوستانی ادیبوں کی طرح فہیم اختر نے صرف غیر مقیم ہندوستانیوں کے مسائل کو اپنا موضوع نہیں بنایا ہے، وہ انسانی زندگی مسائل کو براہ راست بھی برس سکتے ہیں۔ بعض جگہ جذباتیت غالب آ جاتی ہے، مثلاً دیوداسی تو بعض جگہ انسانی پہلو زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ میں اس کامیاب مجموعے کے لیے فہیم اختر کو مبارکباد دیتا ہوں۔ الہ آباد، اگست 2013۔ شمس الرحمن فاروقی۔ یورپ میں ایسے اردو زبان کے ادیب، شاعر اور دانشور میں ایک بات بہت عام ہے، اور وہ یہ ہے کہ زیادہ تر ادیبوں کا تعلق پاکستان اور تھوڑے بہت ہندوستان سے ہیں، جن کی مثال آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ آئے دن اس بات پر بحث ہوتی رہتی ہے کہ یورپ کی نو آباد اردو بستیوں میں اردو کا مستقبل کیا ہے۔ 2000 میں جب پوری دنیا پلاٹینیم تقریب منا رہی تھی تو ان دنوں چھوٹی بڑی تنظیموں نے کئی عالمی کانفرنس اور مشاعرے کرائے، جس سے دنیا بھر کے ادیبوں اور شعراء کو برطانیہ میں بسے اردو داں سے ملنے ملانے کا ایک سنہرا موقع مل گیا۔ اسی بہانے مجھے بھی برطانیہ کے
ادبی حلقے سے متعارف ہونے کا موقع ملا، جس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ زیادہ تر اردو لکھنے پڑھنے والے جن کا تعلق پاکستان سے تھا یا ہے، ان سے میری شناسائی ہو گئی۔ ان دنوں میں نے محسوس کیا کہ برطانیہ کو اردو کا تیسرا مرکز کہنا محض ایک فخریہ بات تھی، یا واقعی یہاں بسنے والے اور یہاں پیدا ہونے والے لوگ اردو زبان کو فروغ دینے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ لندن کے میور کا اہم پیغام، جیسے کورونا وائرس سے محفوظ رہنے کا اعلان، اردو زبان میں بھی شائع ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ لندن انڈر گراؤنڈ ٹرین کے ٹکٹ خریدنے کی مشین میں دوسری ترقی یافتہ زبانوں کے ساتھ اردو زبان میں بھی اطلاعات موجود ہیں، تو کیا اس سے مان لیا جائے کہ برطانیہ واقعی اردو کا تیسرا مرکز ہے؟ حالانکہ یہ ایک زیر بحث معاملہ ہے جو اب بھی سوال کی شکل میں موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ادیب اور شاعر میں زیادہ تر ہجرت کر کے آنے والوں کی ہے۔ وہاں کے مقامی باشندوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے اردو کی نئی بستیوں یا ہجری ادب کے نام سے اتفاق نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر اردو داں جنہوں نے یورپ کو اپنا گھر بنایا، ان کے بعد کی نسل یا تو اردو کو محض بالی ووڈ سنیما یا گیت سنگیت تک ہی محدود رکھا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اردو زبان بولی اور پڑھی تو جا رہی ہے، لیکن وہ محض کسی خاص تقریب میں یا رسمی طور پر، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نئی نسل میں اردو زبان پڑھنے اور بولنے کا شوق تو ہے، لیکن یہ ادبی محفلوں سے کوسوں دور ہیں۔ البتہ ہجرت کر کے برطانیہ اور یورپ آنے والوں میں اردو زبان لکھنے پڑھنے کا رواج اب بھی قائم ہے، جن سے کچھ امیدیں باقی ہیں۔ اس پس منظر میں اگر شمس الرحمن فاروقی کے ایک مضمون اردو کی نئی بستیاں، اردو کا پھیلاؤ کے چند اقتباسات کو پڑھیں تو اس بات کی کہیں نہ کہیں صداقت کا علم آپ کو بھی ہو جائے گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے بعض دوستوں نے اردو کی نئی بستیاں کا نعرہ ایجاد کیا ہے۔ خدا ہی جانے کہ یہ نعرہ کسی سنجیدہ مطالعے اور حقائق و اعداد و شمار پر مبنی ہے، یا بھولے بھالے اردو والوں کو رجھانے کے لیے ایک سیاسی اسٹنٹ ہے۔ فاروقی صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ اصل سوال یہ ہے کہ اردو کا تھوڑا بہت وجود جو بیرونی ممالک میں کہیں کہیں نظر آتا ہے، وہ قائم رہے گا یا نہیں، اور اگر قائم رہے گا تو کیا اتنے بہت سے لوگوں کی مادری زبان اور اولین زبان کی حیثیت سے قائم رہے گا کہ اس میں ادب تخلیق ہو سکے؟ مجھے دونوں باتوں میں بہت شک ہے۔ فاروقی صاحب سے فون پر تو اکثر گفتگو ہوتی رہی، لیکن ان سے میری پہلی ملاقات 2017 میں دلی کے ایک عالمی کانفرنس میں ہوئی۔ مجھے یاد ہے کہ فاروقی صاحب میری کتاب ایک گریزہ لمحہ کی تقریب اجرا میں لندن تشریف لانے والے تھے، لیکن بدقسمتی سے ان دنوں ان کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی اور وہ لندن آتے آتے رہ گئے۔ پھر بھی گاہے بگاہے فون پر رابطہ ہوتا رہا۔ درمیان میں نہ جانے کیوں بہت دنوں تک رابطہ نہ ہو سکا، لیکن ایک عرصے کے بعد ستمبر 2020 میں امتیاز گورکھپوری سے دوران گفتگو شمس الرحمن فاروقی صاحب کے متعلق حال چال جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے بتایا کہ شمس الرحمن فاروقی ان کے والد ظفر گورکھپوری کے درمیان اچھے مراسم تھے۔ حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ ستمبر میں ہی سعودی عرب میں مقیم محمد عارف نے مجھے اطلاع دی کہ فاروقی صاحب مجھے یاد کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میری خواہش کی انتہا نہ رہی۔ میں نے پہلی فرصت میں انہیں کال کیا اور اس طرح دوبارہ ہمارا رابطہ بحال ہوا۔ فاروقی صاحب نے حال چال جانا اور کچھ پرانی
اور کچھ نئی باتوں پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ اسی دوران ان کی بڑی صاحبزادی بارہ فاروقی، جو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں انگریزی کی پروفیسر ہے، ان سے بھی درمیان میں ہماری گفتگو ہوئی۔ اس دوران معلوم ہوا کہ فاروقی صاحب 85 برس کے ہونے والے ہیں۔ ہم نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فاروقی صاحب سے 3 اکتوبر 2020 کو زوم کے ذریعہ ایک آن لائن پروگرام ایک شام شمس الرحمن فاروقی کے نام منانے کی اجازت لے لی۔ الحمدللہ 3 اکتوبر 2020 کو صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کلکتہ اور ظفر گورکھپوری لٹریری اینڈ کلچرل اکیڈمی ممبئی کے بینر تلے ہم نے زوم پر شمس الرحمن فاروقی کی 85 سالگرہ منانے کے ساتھ ان کا ایک شاندار انٹرویو بھی لیا۔ یہ انٹرویو ان معنوں میں مختلف نوعیت کا تھا کہ ان سے بہت ساری باتیں بھی ہوئیں اور ان پر کئی لوگوں نے اظہار خیال بھی کیا۔ شاید یہ شمس الرحمن فاروقی کا آخری انٹرویو اور پروگرام تھا جسے دنیا بھر میں لائیو بھی دیکھا گیا، اور اس موقع پر سامعین نے فاروقی صاحب سے براہ راست گفتگو کی۔ آداب، معاف کیجیے گا چونکہ مضمون طویل ہے، اس لیے اسے 2 قسطوں میں پورا کرنا پڑ رہا ہے، تو دوسری قسط آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے برداشت کریں گے۔ تو دوستو، پہلی قسط میں آپ کو پڑھ کر سنا چکا ہوں، دوسری قسط آپ کے لیے حاضر ہے۔ مضمون ہے شمس الرحمن فاروقی ایک چاند تھا سر آسماں، اور خالق ہیں یعنی کہ مضمون نگار ہیں فہیم اختر لندن، اور یہ اخبار مشرق سنیچر 16 جنوری 2021 عیسوی کو شائع ہوئی ہے۔ تو پیش خدمت ہے دوسری قسط۔ اس خاص انٹرویو اور گفتگو میں فاروقی صاحب نے دل کھول کر باتیں کی جو ہم سب کے لیے کافی مفید اور کارآمد ثابت ہوا۔ فاروقی صاحب نے علی سردار جعفری کے ایک مضمون شعر شور انگیز کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سردار جعفری کے نظریے ادب سے اختلاف ہوتے ہوئے بھی میں ان کا بہت احترام کرتا تھا، میرے باپ کے برابر تھے۔ سردار جعفری نے لکھا کہ مجھے اس کتاب کو پڑھنے میں لطف آتا ہے کیونکہ اس میں صرف میر ہی نہیں بلکہ دوسرے شعراء کا کلام بھی پڑھنے کو ملتا ہے، اور ان اشعار کی روشنی میں میر کے اشعار کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ فاروقی صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ سردار جعفری بہت سخن فہم، سخن شناس اور وسیع النظر آدمی تھے۔ ان کا علم وسیع تھا اور شعر کا ذوق رکھتے تھے۔ اس انٹرویو میں فاروقی صاحب نے یہ بھی کہا ادبی صورتحال بہت اچھے نہیں ہیں، آج کل لوگ پڑھتے نہیں ہیں، انہیں نہ داغ اور نہ میر کے متعلق کوئی معلومات ہے۔ انہیں ایسے ادیب اور شعراء کو پڑھنا چاہیے تاکہ لوگ انہیں جانیں اور سمجھیں، اور ان سے ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا کہ ان لوگوں نے کیسے کیسے اشعار لکھے ہیں۔ آج کل لوگ اشعار کہہ رہے ہیں لیکن ان میں بے طرح نقص پائے جاتے ہیں۔ ان کے اشعار میں لے دے کر 2-4 موضوعات ہی پائے جاتے ہیں۔ عام طور پر ادب کا معیار اچھا نہیں ہے۔ اب تو لوگوں نے ماں اور بہنوں پر بھی اشعار کہنا شروع کر دیا، جس سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، صرف اس بات کی رٹ لگائے رہتے ہیں کہ میر کے ہاں درد و غم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ لکھنے پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اور اس بات کا اعتراف کیا کہ جب وہ 70 برس کے ہوئے تو انہوں نے پہلا ناول کئی چاند تھا سر آسماں لکھا۔ یہاں یہ بات بھی بتانا اہم ہے کہ 2012 میں شمس الرحمن فاروقی کو صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی میموریل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا، جس کے لیے
فاروقی صاحب نے کلکتہ کا سفر کیا تھا۔ اس جلسے میں ایوارڈ میں اپنی ایک پرمغز تقریر سے ہال میں بھرے سامعین کو کافی محظوظ بھی کیا تھا۔ کلکتہ والوں کو آج بھی اس بات کا فخر ہے کہ فاروقی صاحب کو صوفی جمیل اختر میموریل ایوارڈ سے نوازا گیا، اور اس بہانے وہاں کے ادیب و شاعر اور ادب کے شائقین کو شمس الرحمن فاروقی سے بنفس نفیس ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ شمس الرحمن فاروقی کی صاحبزادی محترمہ بارہ فاروقی سے میری ملاقات 3 اکتوبر 2020 عیسوی کو فاروقی صاحب کے انٹرویو کے دوران ہوئی تھی۔ بارہ فاروقی صاحب سے میری جان پہچان کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی امی جمیلہ فاروقی کا الہ آباد میں قائم کیا ہوا ایک اسکول ہے۔ دراصل اسی اسکول پروجیکٹ کے حوالے سے کچھ دنوں سے بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ ہمیں فخر ہے کہ اس اسکول پروجیکٹ کے لیے صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کلکتہ نے بھی تعاون کیا تھا۔ فاروقی صاحب کی دوسری صاحبزادی ڈاکٹر مہر افشاں فاروقی امریکہ میں قیام پذیر ہیں، اور ان سے بھی میری بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ اس انٹرویو کے دوران بارہ فاروقی نے فاروقی صاحب کے ساتھ ایک شفیق باپ کی حیثیت سے چند اہم باتوں کا بھی ذکر کیا تھا۔ مجھے فاروقی صاحب کے بارے میں مطالعہ کے دوران بارہ فاروقی صاحبہ کی لکھی ہوئی کچھ باتیں بہت پسند آئیں، جسے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بارہ فاروقی لکھتی ہیں کہ بھائی کی عالمانہ شخصیت سے ایک عالم واقف ہے، لیکن وہ کتنے شفیق اور مہربان باپ ہیں یہ صرف ہم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ہم دونوں بہنوں کا بچپن زیادہ تر الہ آباد میں گزرا ہے، اور بھائی کی پوسٹنگ زیادہ تر الہ آباد سے باہر رہی۔ یہ شاید ان کی جادوئی شخصیت کا کمال رہا ہے کہ خصوصاً میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ وہ ہم سے دور ہیں۔ ہم دونوں بہنوں نے ادب بھائی کی گود میں سیکھی اور پہچانی۔ قرآن کریم ہمیں بھائی نے ہی پڑھایا۔ اردو اور فارسی کی تعلیم ہمیں بھائی نے ہی سختی سے دی۔ تمام تربیت، آداب محفل، بڑوں کا ادب، ہم سنوں اور چھوٹوں سے پیار کے لیے میں انہی کی مرہون منت ہوں۔ وہ ہم دونوں بہنوں سے اس قدر قریب ہیں کہ ہم نے باوجود ان کی شخصیت کے دبدبے اور علمی جلال کے ان سے ہمیشہ ایک سچی اپنائیت اور شدید محبت محسوس کی ہے۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک آنے والے ہر اچھے برے مرحلے میں ہم نے ان کو شریک پایا۔ وہ جب ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تھے تب بھی ہم نے انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ محسوس کیا اور پایا ہے، اور وہ جب بھی گھر آتے تھے لگتا تھا ہمارا گھر جیسے ان کی شخصیت سے لبالب بھر گیا ہے۔ انہیں دنیا کے تمام جانداروں سے محبت ہے، اور ان کی انسان دوستی اور خوش خلقی سے وہ تمام لوگ واقف ہیں جو ان سے ملاقات سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ یہ بات میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ اپنے تمام ملنے والوں کی غیر موجودگی میں بھی ان کے بارے میں وہی محبت اور شفقت کا جذبہ رکھتے ہیں جس کا وہ ان سے ملنے پر اظہار کرتے تھے۔ میں نے بھائی کے منہ سے کبھی کسی کی برائی تو کجا کوئی سخت لفظ بھی نہیں سنا۔ میں نے ان جیسا سچا اور مخلص آدمی کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ انہوں نے ہمیں بھی سچائی، ایمانداری اور محبت کی تعلیم و تاکید کی ہے۔ وہ سچائی اور ایمانداری جو انسان کو اپنے ساتھ
اور دوسروں کے ساتھ یکساں روا رکھنی چاہیے۔ میں سوچتی ہوں میرے وجود کا سب سے زیادہ قابل فخر پہلو یہ ہے کہ میں شمس الرحمن فاروقی کی بیٹی ہوں۔ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اسی طرح ایک مضمون فاروقی صاحب کے والد کا نظر سے گزرا، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میری چوتھی اولاد شمس الرحمن فاروقی ہے۔ ان کی پیدائش پرتاپ گڑھ میں 20 ستمبر 1935 عیسوی کو ہوئی۔ ان کی ولادت سے سارے خاندان کو خوشی ہوئی، اس لیے کہ یہ 2 لڑکیوں کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ اپنے نانا اور نانی کے بہت پیارے تھے۔ شمس الرحمن بچپن سے ہی کتابوں کے پڑھنے کے شوقین ہیں۔ 1941 میں اعظم گڑھ میں ویلسلی اسکول کے بالکل سامنے ایک کوٹھے پر ہم لوگ رہتے تھے۔ اس کوٹھے کے نیچے ایک دفتری کی دکان تھی جو اب بھی ہے۔ اس میں ایک لڑکا جو شمس الرحمن سلمہ سے بڑی عمر کا تھا اپنے باپ کے ساتھ جلد سازی کیا کرتا تھا۔ اب وہ یہی کام کر رہا ہے۔ یہ سارا کھیل اور دلچسپیاں چھوڑ کر اس کی دکان پر جو اردو کی کتابیں جلد سازی کے لیے آتی تھیں اندھیرا ہونے تک پڑھا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کے منع کرنے پر بھی کہ آنکھ خراب ہو جائے گی نہیں مانتے تھے۔ 7-8 برس کے لڑکے کو پڑھنے کا یہ شوق کم دیکھنے میں آتا۔ ایک ماہوار قلمی رسالہ جس کو خود لکھتے تھے نکالنے لگے۔ اس وقت بھی ان کو بہت اشعار زبانی یاد تھے۔ میں جب کبھی ان کو اپنی سائیکل پر بیٹھا کر دریا پار میں میل کا سفر کرتا تھا اور والد صاحب مرحوم کے سامنے ان کو پیش کرتا تھا تو بہت خوش ہوتے تھے اور ان سے بہت سے اشعار زبانی سنتے تھے۔ امی نیند ممنوع قیامت تو نے ہمیں آنکھ سے دکھایا پوری نظم زبانی سناتے تھے۔ اس سائیکل کے سفر کے وقت میرے دل میں خیال آتا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ وہ دن نصیب کریں کہ لڑکا اپنی موٹر میں بیٹھا کر یہ سفر طے کرا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دن بھی دکھلا دیا۔ یہ ایم.اے. انگریزی الہ آباد یونیورسٹی 1955 کے ہیں۔ اپنے ساتھیوں میں اول آئے تھے۔ بلیا اور اعظم گڑھ کے ڈگری کالجوں میں انگریزی کے لیکچرر رہے۔ پہلی کوشش میں لاء اینڈ سروسز کے امتحان میں کامیاب ہوئے اور سپرنٹینڈنٹ پوسٹ آفیسر گوہاٹی، نئی دہلی اور الہ آباد میں رہے ہیں۔ پوسٹ ماسٹر جنرل کے دفتر لکھنؤ میں افسر تحقیقات ویجیلنس آفیسر رہے۔ اردو ادب میں محترم شمس الرحمن فاروقی صفحے اول میں نظر آتے ہیں۔ انہیں مغربی اور مشرقی دونوں علوم اور تنقید نگاری پر دسترس حاصل ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ بعض دیگر لوگوں کی طرح مروت، جانبداری یا سختی سے پرہیز کرتے ہیں، بلکہ ایک سچے عالم کی طرح علوم کے اندر جھانک کر جائزہ لیتے ہیں یا تجزیہ کرتے ہیں، تنقید کا اعلیٰ معیار اور پیمانہ طے کر دیتے ہیں۔ ان تک پہنچنے میں بہتوں کے پر جلنے لگتے ہیں۔ اگر اس معیار پر کوئی تحریر کھری اتر گئی تو وہ عالمی ادب میں اعلیٰ مقام کی حقدار ہے اور سارے عالم میں اردو کا سر بلند کرتی ہے۔ مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی کہ شمس الرحمن فاروقی کا اردو ادب پر بہت بڑا احسان ہے۔ انہوں نے ادب کو نہ صرف نئے خیالات سے روشناس کرایا اور کلاسیکی ادب کے ساتھ ساتھ نئے ادب کو بھی دیکھنے کا خاص نظریہ دیا۔ ان کا نام دنیا بھر کے اردو دان نہایت ادب و احترام سے لیتے ہیں۔
فاروقی صاحب نے دنیا بھر میں اردو زبان و ادب پر لیکچر دیے اور اپنے خیالات اور مطالعے سے اردو ادب کا معیار کافی بلند کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شمس الرحمن فاروقی جیسا ادیب، نقاد، دانشور نہ ہوا ہے اور نہ شاید ہوگا۔ ہمیں ناز و فخر ہے کہ اردو زبان و ادب میں شمس الرحمن فاروقی جیسا دانشور پیدا کیا ہے جن کے افکار سے ساری دنیا متاثر ہے۔ تو دوستو، ابھی آپ احسن راشد کی ادبی دنیا میں ایک مضمون سن رہے تھے۔ اس مضمون کے خالق تھے جناب فہیم اختر لندن۔ شمس الرحمن فاروقی ایک چاند تھا سر آسمان، جس کا عنوان تھا، اور یہ کلکتہ سنیچر 16 جنوری 2021 عیسوی کو شائع ہوئی ہے۔ میں آپ تمام حضرات کا، جو تمام سامعین کا، تمام ناظرین کا جو اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، جن کے لیے میں پڑھتا ہوں، ان سب کو بھی شمس الرحمن فاروقی صاحب کا یہ پر لکھا ہوا یہ خوبصورت سا مضمون، بہت ہی پیارا سا مضمون جو فہیم اختر صاحب نے آپ کے لیے لکھا ہے اور ساری دنیا کے لیے لکھا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ کے اندر بہت ساری معلومات جو ہے آپ کو اس سے ملی ہوگی۔ تو دوستو، اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اپنے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے احسن راشد کی ادبی دنیا۔ تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔